رنگ روڈ اور یہ ہاسپٹل میں خود تینوں جگہ پہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن جس طرح کا یہ کام جس سپیڈ سے کر رہے ہیں میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ منڈے کے دن میں ہیلتھ منسٹری بھی جاؤں گا اور پلاننگ کمیشن میں بھی جاؤں گا، اور نالہ لئی انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کا کم ایریا لیں، ہم سروس روڈ کو اتنا بڑا نہ کریں کہ لوگوں کی زیادہ جائیداد متاثر نہ ہو، اور لوگوں کو سیاست ہماری فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے کیا ہے کہ ایکنک سے بھی نالہ لئی اپروو ہو گئی ہے اور رنگ روڈ بھی۔ یہ اس میں تھوڑی بہت ماں بچہ ہسپتال میں بڑے عرصے سے بدماشی ہو رہی ہے، مافیاز ہیں، اور پرائم منسٹر تو ٹوٹل بیچارے ہر حال میں چاہتے ہیں کہ یہ 28 فروری کو ہو جائے، لیکن مجھے نہیں دکھائی دیتا جس طرح کا انہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ کبھی ٹھیکیدار کا مسئلہ ہے، کبھی فلانا مسئلہ ہے، کبھی ٹینڈر کا مسئلہ ہے۔ اس طرح یہ کام نہیں چلے گا اب۔ اور باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو میں نے کہا تھا کہ فائنانس بل پاس ہو جائے گا، اور یہ جو 12-13 ممبر کم ہوئے ہیں، اگر ان کو شوق ہے عدم اعتماد لانے کا تو یہ 26 کم ہوں گے عدم اعتماد والے دن اپوزیشن کے۔ اور کل شہباز صاحب نے کہا جناب کہ عمران خان کے لیے میں ڈرانا خواب ہوں۔ نہیں، آپ عمران خان کے لیے سہانا خواب ہیں۔ نہ 3.5 سال ہم آپ کا کچھ بگاڑ سکے گڈی، نہ آپ ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ تقریر آپ کرتے ہیں کر لیں، عطا اللہ شاہ بخاری یا شورش کشمیری سے بڑا مقرر تو اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہونا، اور ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ چاروں شریف مائنس ہیں سیاست سے، یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاروں شریف مائنس ہیں سیاست سے، اور اللہ میرے کو منظور ہوا یہ 2 مارچ کی بجائے 3 مارچ کر لیں۔ پہلے یہ 2 مارچ کر رہے تھے، یہ 3 کر لیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بجٹ اپریل کے بعد صورتحال بہتر ہوگی اور ایک اچھا بجٹ جو ہے دیں گے۔ کہتے ہیں جی فون کال آئی اس لیے بل پاس ہو گیا، فنانس بل اس لیے پاس ہو گیا کہ فون کال آئی۔ آپ پورے کا پوری اسمبلی کو اغوا بالرضا مری لے گئے۔ آپ اغوا بالرضا جو ہے پوری کی پوری اسمبلی کو چھانگا مانگا لے گئے۔ میں نے خود اپنے جہاز سے بے نظیر شہید کو بھی C-130 پہ جب ممبر لے گئے اور مری، ہم نہیں ٹھہرے جی پنڈی والے، ہم اپنے گھروں میں سوئے دونوں وقتوں میں۔ ہم نے کہا ہم زندہ رہے نا، جس کے ساتھ ہیں اس کے ووٹ ڈالنے آئیں گے۔ یہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مری بھی لے جاتے ہیں اور جن کو چھانگا مانگا بھی لے جاتے ہیں۔ اور اگر میں مری اس برف باری میں نہ جاتا، 2 دن وہاں نہ رہتا، تو یہ 23 کی بجائے 30 آدمی مر جاتے۔ کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں تھی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اگر میں صبح تک یہ 700 گاڑیاں نہ نکلواتا اور ایک گاڑی میں نہ دیکھتا کہ کوئی بندہ تو نہیں بیچارہ، کوئی بچی تو نہیں بیچاری، اگر میں 2 دن اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، شاید کوئی نیکی میرے لکھی جائے گی، تو یہ 23 کی بجائے 30-40 لوگ مر جاتے جن لوگوں کو میں نے 2 دنوں میں نکالا وہاں جا کے۔ حالانکہ وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے باوجود پرائم منسٹر کی اپروول سے رینجرز بھی بلائی، FC بھی بلائی، CDA کو بھی کہا، اسلام آباد پولیس بھی بلایا، ریسکیو بھی بلایا، 5 اپنی فورسز کو مری میں یوز کیا جو کہ وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود 23 لوگ شہید ہو گئے، جو کہ بڑا ایک اندھوناک واقعہ ہے۔ اینڈ لاسٹلی IMF کی لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی پہلی دفعہ عمران خان IMF میں نہیں گیا جی، 1958 سے گن لیں، تاریخیں میں گن دیتا ہوں انگلیوں پہ، 23ویں مرتبہ گئے ہیں۔ ہر اگلی مرتبہ IMF سخت ہوتا ہے کیونکہ ہم معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ جب سیاستدان چور ہوتے ہیں اور وہ چور جو ملک سے بھاگنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، دنیا میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا جس نے محنت ہمیں حکومت گرانے میں اتنی نہیں کی جتنی لندن بھاگنے میں کی ہے۔ میں نے دنیا کی سیاست میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا۔ لوگ اپنی دھرتی پہ مرتے ہیں، اپنی دھرتی میں سیاست کرتے ہیں، اپنی دھرتی کی جیل کو سسرال سمجھتے ہیں۔
जेल को ससुराल समझते हैं। जेल से ये नहीं भागते कि जेल ऊपर गिर रही है, कि जेल जो है वो अब ये ना लाइव जा रहा हो तो अजीब जुमला लगे, ये बुज़दिलों का गिरोह है जो पैसे बनाने के लिए सियासत करते रहे हैं। ये माफियाज हैं इस मुल्क में, शुगर के, आटे के, घी के। इनके नसीब में पैसे नहीं है इनके। और जिस वक्त इंसान मजाक उड़ाता ना, मैं बीमार हूँ, मैंने कई लोगों को देखा है जो ड्रामे करते हैं ना, मैं बीमार हूँ, मेरी जिंदगी का तजर्बा है, वो फिर बीमार हो जाते हैं। कई लोग इतनी ड्रामाबाजी करते हैं कि यो मैं तो जी माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो बीमार हूँ। आए मुल्क में सियासत करें, मुकाबला करें। जीत हार लगी रहती है, जीत हार लगी रहती है। IMF की सख्ती इसलिए ज़्यादा हुई कि ख़जाने पे बोझ ज़्यादा था, और 23 मार्च को परेड में बहुत ज़्यादा दुनिया होगी आपके जुलूसों से, ये देख लेना। और पहली दफ़ा हम J-10C चाइनीज़ के जो हैं वो फ्लाइंग पास करेंगे, जाओ इंडिया के मोंग क्या कहते हैं उनके हैं जी सीने पे मोंग दली जाएगी जब 23 मार्च को J-10C यहाँ फ्लाई करेंगे। और पाकिस्तान का एक नया हरबे असला भी जो है नुमाइश में होगा। और अजान हो रही है, 10 मिनट भी 5 मिनट हो गए हैं, आप सवाल कर रहे हैं 5। साहब ये जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये सच्चा बच्चा है और सच्चा बच्चे के दौरान बल्कि और बीमारी होगी, वो भी फैसिलिटी होगी। तमाम 14 इसमें ऑपरेशन थिएटर होंगे। और मैं आज नाखुश जा रहा हूँ, सारा जितनी PWD और नेस्पाक और जितनी हेल्थ मिनिस्ट्री है, इस तरह काम नहीं चलते जनाब कि वजीर हर 15 दिन बाद आए और आपने काम का मजाक बनाया हो। जी ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर है कि आप मरी में भी कह रहे हैं कि वो आपने गाड़ियां निकलवाई, यहाँ पर भी काम नहीं करे। ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर, ब्यूरोक्रेसी अल्लाह के फजल से हमारे आगे ताकतवर नहीं है, हमारे अच्छे तल्लकात रहे हैं। ये थोड़े से हैं मामलात, इनके रोड़े अटकाते रहते हैं, लेकिन दूर करेंगे। मौलाना साहब ने कहा है कि अगले बलदियाती इलेक्शन का अगला मरला है, उसमें भी वो नया जिक्र होगा। देखें, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम एहतराम से ही लेता रहूँगा। सियासत में ये 2-3 महीने प्राइम मिनिस्टर ने कहा बड़े अहम हैं। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कह चुके हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, अप्रैल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। वैसे भी रमज़ान होगा, उसकी बरकतें होंगी, अपोजिशन शिकस्त खाएगी और इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। मैंने कह दिया इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं, अंधी वेल मछलियों की तरह। ये अंधे ख्वाब हैं, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आती। देखें, पार्टियों में थोड़ी बहुत टुक टक होती है, हल्की फुल्की मौसीकी पार्टियों के अंदर होती है, हल्की फुल्की मौसीकी का। और अफसोस ये है कि पार्टियों के अंदर की बातें भी आप मीडिया ले निकाल लेते हैं। हल्की फुल्की मौसीकी का मतलब ये नहीं है कि PTI में पक्का राग गाने जा रहा है। इमरान खान ही लीडर है, वही लीडर रहेगा, और ये सारी पार्टी उसी ने बनाई है और उसी की है। बाकी सब जो है वो हल्की फुल्की मौसीकी है। कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे, ढील भी नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन होंगे, अप्रैल के बाद होते हैं, मई में होते हैं, अप्रैल में होते हैं, इसका मुझे नहीं पता। अमेंड हाउस की हल्का बंदियाँ हो रही हैं, इस्लामाबाद के जो हैं उसकी हल्का बंदियाँ हो गई हैं। सर ये बताइएगा कि एक इमरजेंसी का भी शोशा छोड़ा गया है कि 3 महीने या उसकी इमरजेंसी लगा के आगे चला जाए। मुझे एज ए वज़ीर दाखिला मेरे पास इमरजेंसी की कोई खबर नहीं, और मैं खबर होती तो आपसे शेयर करता। कौन सी जादू की छिड़ी है कि 12 बंदे कम हो गए और आप देखें, 12 बंदे जो कम हुए हैं, अगर अदम एतमाद लाए तो ये 25 कम होंगे, क्योंकि फिर ये कहेंगे जी कि फ़ोनों की वजह से बंदे कम हो गए। मेंबर जो होता है, सियासतदान जो होता है, वो अपनी बात, अपने असूल और अपने फ़ख्र और वक़ार के साथ जीता और मरता है। फ़ोन कॉल क्या चीज़ है, वो सियासतदान कब थे निकालें। ये सारे लोग ये जो बातें कर रहे हैं, ये सब छांगा मांगा की पैदावार हैं। ये छांगा मांगा गए, ये मरी में ठहरे, अल्लाह के फजल से पिंडी के मेंबर
نہ مری ٹھہرے نہ چھانگا مانگا. شیخ صاحب یہ پہ اور مہنگا ہو گیا سر. تھانے کے حوالے سے آپ کی منسٹری نے یقیناً بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ کے چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا. کہا جا رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہاں داخلے کے حوالے سے پابندی لگائی تھی، اور وہ کون سے ایم این اے تھے جن کی وجہ سے دوبارہ اس پابندی کو ہٹایا گیا؟ دیکھیں پابندی تو ہٹنی چاہیے تھی، ہٹ گئی ہے، اور یہ صوبے کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے. موقع کی بات میں نے اس دن پابندی لگائی صرف ایک دن، رینجرز کو بلایا کیونکہ پولیس سے لوگ لڑ رہے تھے، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر مشکور ہوں، انہوں نے مجھے عزت دی، ساری بیٹیوں نے، ساری ماؤں نے، ورنہ تو نوجوان گلے پڑ رہے تھے پولیس کے. پھر مجھے 150 رینجرز کے لوگ منگائے اور راستہ بند کیا، ورنہ تو شاید 700 گاڑیاں ہم نے نیچے اتارتے اور 500 گاڑیاں اوپر چلے جاتی، پھر دنیا کا بہت بڑا واقعہ ہے، اموات کی تعداد زیادہ ہو جاتی. شیخ صاحب 2 لانگ مارچ آپ کی طرف آ رہے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا اور ایک دوسری اپوزیشن جو متحدہ جماعتیں، کس طرح کا استقبال کی تیاریاں آپ ان کی کر رہے ہیں؟ پورا قانون کو احترام دیں گے، اور کووڈ بھی آ رہا ہے، ان کو خیال ہونا چاہیے. ملک میں میڈیا اتنا بڑا میڈیا ہے کہ اب جلسے جلوس سے زیادہ آپ دیکھیں، ایک پارٹی پریس کانفرنس کرتی ہے، میں پریس کانفرنس کروں گا، ابھی 1 گھنٹے بعد اس کا جواب آ جائے گا. ایک لیڈر بات کرتا ہے، پروگرام کرتا ہے، دوسرا اپوزیشن والا 5 منٹ بعد آ جاتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جلسے جلوسوں کی جب ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. اب 40 کیمرے ہیں، جو بات کریں آپ وہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور ہر بندے نے موبائل فون اٹھایا ہوا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ میں آپ کو پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی دونوں میں سے کون سی کو ٹف ٹائم؟ مجھے انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا، نبی کے صدقے میں کوئی ٹف ٹائم دیتی نظر نہیں آتی. پہلے بھی الیکشن کمیشن میں آئے، ہم نے ان کے لیے راستے کھلے رکھے، اب بھی وزارت داخلہ راستے کھلے رکھے گی تا وقت کہ یہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ان کے راستے بند کریں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں. سب پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، آپ الیکشن کے لیے بھی جا رہے ہیں. دیکھیں بڑھ گئی، دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، اس کو حل کرے گا انشاءاللہ عمران خان اپریل مئی کے مہینے. میں آواز اٹھاتا ہوں، آپ یقین جانیں یہ اس کی مہربانی ہے. میری اکیلی سیٹ ہے، وہ میری بات سنتا ہے. میں نے کل پرسوں بھی آٹے کی قیمت پہ آواز اٹھائی ہے. لاسٹ کوشچن. ثانیہ مری پہ جو انویسٹیگیٹو کمیٹی بنی تھی، اس نے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مری میں جو تجاوزات ہیں، جو ووٹرز ہیں، خاص طور پہ جو تجاوز ہوئے ہوئے ان کو گرا دیا جائے. یہ صوبے کا مسئلہ ہے، میں ویسے ہی بولوں گا تو پھر وہ سارے کہتے ہیں. میں نے جو 2 دن رہا وہ انسانی ذمہ داری کے تحت رہا، میں بطور وزیر داخلہ نہیں رہا. جب میں نے دیکھا حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ٹیکسٹ کیا، میں نے پرنسپل سیکرٹری کو اور اپنی ساری فورس لے کے، اور میں نے رینجرز کو اس لیے طلب کیا کہ پولیس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا. اور اگر یہ گاڑیاں 400-500 اوپر چلی جاتی تو جو 700 گاڑیاں میں نے اتاری ہیں، اور ایک گاڑی کو میں نے اس کی برف ہٹا کے دیکھا کوئی اندر بندہ تو نہیں ہے. صبح 2:45-3 بجے ہم واپس آئے ہیں. صاحب کے پی میں مضبوط قلعہ تھا، وہ زمین اللہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، یہ عوام کے مسائل ہیں. اس کے بعد جنرل الیکشن ہو گئے، لوگ جیتتے بھی ہیں، لوگ ہارتے بھی ہیں. تھینک یو.